السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے احباب کافی ہیں، آواز کم ہے۔ اس محبت اور عقیدت سے پڑھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الہدى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑا بڑا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا۔ وہ آج بھی ہم کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ گیا جو ان کے در پہ سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی۔ گیا جو ان کے در پہ سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی۔ وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ یہ سلم منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے۔ یہ سلم منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے۔ ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ دریچے دل کے وارکنا گھٹا رحمت کی چھائی ہے۔ نہ سو جانا چمن والوں شب میلاد آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں ہم گسار زماں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم سامعین و ناظرین اور جملہ عشاقان مصطفیٰ، رب تعالیٰ کے فضل و کرم اور پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کا صدقہ آج اس عظیم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سمیت آپ سب حاضر ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہماری حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں طاہر بھائی، راجہ بھائی، عدنان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے جتنے بھی اراکین ہیں جنہوں نے اس محفل پاک کو سجانے میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا۔ رب سب کو نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور دینی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، کیونکہ ایسی محافل کا مقصد فقط کانوں کی لذت یا آنکھوں کا سرور پورا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دینی معلومات کے اندر اضافہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو جھڑکنا نہیں ہے،
رب نے منگتوں کو منع نہیں کیا، رب نے غلاموں کو منع نہیں کیا کہ تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے۔ رب نے حبیب پاک علیہ السلام سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب میرا تمہیں حکم یہ ہے اپنے غلاموں کو جھڑکنا نہیں ہے۔ محدثین اور امام راضی تفسیر کبیر میں اس آیت مجیدہ کے تحت بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، فرمایا رب نے محبوب کو حکم اس لیے دیا، رب جانتا تھا محبوب میرا ہو، نام محمد ہو، دنیا منگتی نہ بنائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے حبیب علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں منگتے آئیں گے، سوال کریں گے، آپ سے مانگیں گے، اے حبیب آپ نے جھڑکنا نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے نہیں جھڑکنا، اے محبوب جھڑکتا وہ ہے جس کے پاس لینے کو کچھ نہ ہو۔ ہم مالک ہیں، مالک ہم ہیں، کائنات کا خالق تجھے بنا دیا ہے۔ اے حبیب جو بھی آئے، جو بھی منگتا، آپ سے جو مانگتا جائے، اے حبیب آپ نے عطا کر دینا ہے۔ ہم نے کائنات کا مالک تجھے بنا دیا ہے، خالق ہم ہیں، مالک آپ کو بنا دیا ہے۔ اس لیے تو آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، زمانے والوں کائنات کو بنایا رب نے ہے، لیکن بنایا میرے صدقے سے ہے۔ کائنات میں جس کو جو کچھ بھی رب دیتا ہے اپنے اعمال کے تو خیر نہیں، مصطفیٰ کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ السلام سے تو فرما دیا، ساتھ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب علیہ السلام کے غلاموں جب تمہیں رب اپنی نعمت عطا فرمائے نا تو نعمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کرنا۔ اب کائنات کی نعمتیں بہت سی ہیں، ہمارے اپنے وجود میں رب کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ انسان کا ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، قدر پوچھنا چاہتے ہو تو اس سے پوچھ جس کے پاس یہ اولا نعمت تھی نہیں یا پہلے تھی پھر کسی عارضے کی وجہ سے غائب ہو گئی۔ آنکھ بہت بڑی نعمت، اگر اس نعمت کی قدر چاہتے ہو تو اس سے پوچھ کہ جس کو نعمت ملی نہیں، اگر ملی ہے تو چھن گئی ہے۔ اگر زبان کی طاقت پوچھنا چاہتے ہو، زبان کی نعمت کی قدر کرنا چاہتے ہو تو اسے دیکھو جسے نعمت ملی نہیں ہے یا ملنے کے بعد چھن گئی ہے۔ اس لیے نعمتیں تو بہت سی ہیں لیکن کسی نعمت پہ یہ نہیں فرمایا زمانے والوں تم پر احسان کر دیا ہے، فقط حبیب مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے سرکار کی آمد ہوئی، رب نے فرمایا کائنات والوں تم پہ احسان فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اس علاقے کی جان شان پہچان جناب محترم حضرت علامہ مولانا پیر محمد صدیق نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو دل کے آگے رنگوں سے خوش آمدید۔ رب نے آنکھیں عطا فرمائی، یہ نہیں کہا کہ تم پہ احسان کیا ہے۔ رب نے بولنے کے لیے زبان دی، یہ نہیں کہا احسان کیا ہے۔ رب نے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ نہیں فرمایا احسان کیا ہے۔ رب نے پکڑنے کے لیے ہاتھ جیسی نعمت عطا فرمائی، یہ نہیں کہا تم پہ احسان کیا ہے۔ آخر کون سی نعمت ہے جس کے ملنے پہ رب فرماتا ہے زمانے والوں، اے ایمان والوں تم پہ احسان کیا ہے؟ تو قرآن پڑھیں تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، زمانے والوں اگرچہ نعمتیں ساری ہے، ہاتھ بھی نعمت ہے، آنکھیں بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں وہ ہے جس پہ تم سے احسان کا مطالبہ نہیں کیا۔ اگر وہ کون سی نعمت ہے جس کے عطا کرنے پہ رب فرماتا ہے زمانے والوں تم پہ احسان کیا ہے تو وہ نعمت کبریٰ، تمام نعمتوں کی وجہ تخلیق کائنات جناب رسول اللہ کی ذات مبارکہ۔ زمانے والوں تم پہ احسان کیا اس لیے کہ اپنا حبیب تمہیں عطا فرما دیا، اور احسان ہر کسی پہ نہیں ہے، عتبہ شیبہ پہ نہیں ہے، لہب اور جاہل پہ نہیں ہے، بلکہ احسان ابو بکر پہ ہے، احسان عمر پہ ہے، احسان عثمان پہ ہے، احسان مولا علی پہ ہے، احسان عبد الرحمن بن عوف پہ ہے، احسان سعد بن ابی وقاص پہ ہے، اور احسان حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ ہر کسی پر احسان نہیں،
اور نہ ہر بندہ میرے آقا کا میلاد منا سکتا ہے۔ اب میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک، آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ پاک اجتماعی شکل میں بیٹھے ہیں، میرے پاک محبوب علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار خرامہ آہستہ آہستہ حجرہ عائشہ سے نکلے۔ حجرہ عائشہ وہی ہے جہاں آج گنبد خضرا ہے، آقا کریم علیہ السلام وہاں سے چلے، صحابہ کے پاس تشریف لائے۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے اجتماع میں آنے کے بعد فرمایا، اے میرے صحابہ ما اجلسکم، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد سے بیٹھے ہو؟ کس نظریے سے بیٹھے ہو؟ کون سا کام کر رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، یا رسول اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ کے ملنے پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا فیکا۔ یا رسول اللہ ہم مسجد میں بیٹھ کر، خانہ خدا میں بیٹھ کر، آپ کی مسجد میں بیٹھ کر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رب نے آپ کو بھیج کے ہم پہ احسان کر دیا، ہم گمراہوں میں بھٹکنے والے لوگ تھے، ہم چلتے تھے تو زمین گناہوں کی وجہ سے ہم سے پناہیں مانگتی تھی، آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تو کائنات کے خالق نے ہم پہ اتنا احسان فرمایا ہے، چلتے تو زمین پہ ہے، عرش کا رحمان ہمیں سلام بھیجتا۔ یا رسول اللہ آپ کے ملنے پہ ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کی اس گفتگو کو سماعت فرمایا نا تو بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے، اے میرے صحابہ واللہ ما اجلسکم الا ذالک، اے میرے صحابہ مجھے حلف دے سکتے ہو، کیا قسم دے سکتے ہو تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے، کوئی اور کام نہیں کر رہے؟ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے کہ اس سوال پر صحابہ نے فرمایا واللہ ما جلسنا ذالک الا بکا، یا رسول اللہ خدا کی عزت و کبریائی کی قسم ہمارے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے، آپ کے ملنے پہ رب کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے حلف لیا نا، کائنات کا کوئی کبھی نہ اعتراض کر سکتا تھا کہ تمہارا عقیدہ ہے حضور کو علم غیب ہے، اگر علم غیب ہے تو پھر صحابہ سے قسم کیوں لی، صحابہ سے حلف کیوں لیا؟ میرے پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں، محدثین کی سوچ کو کروڑوں سلام ہے۔ امام مسلم اس حدیث کے اندر بھی اور اس حدیث کے بعد جو دوسرے نمبر پہ حدیث پاک لائے، وہ حدیث لانے کا مقصد نہیں ہے، چیپٹر نہیں ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت کو واضح کیا۔ امام مسلم حدیث لائے، حضرت ام حارثہ میرے پاک محبوب علیہ السلام کی صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے، اگر تو وہ جنت میں پہنچ چکا ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں، اور اگر جنت میں نہیں پہنچتا ہے، اگر جنت میں نہیں گیا ہے فبقا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے دل کا غم ہلکا کر لوں، میں چند آنسو بہا لوں۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے صحابیہ کے سوال پہ یہ نہیں فرمایا اے میری صحابیہ مجھے کیا معلوم تیرا بیٹا کہاں پہنچا ہے، میں تو یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا معلوم وہ جنگ میں شہید ہوا ہے، اب اس کی روح کہاں ہے؟ نانا، خدا کی عزت و کبریائی کی قسم میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا ام حارثہ ان اللہ تعالی قد دخل الجنت الفردوس یا بنیا، اے ام حارثہ تم کس جنت کی بات کرتی ہو؟ رب نے تیرے بیٹے حارثہ کو جنت الفردوس عطا فرما دی ہے۔ جو نبی مسجد میں بیٹھ کر جانتا ہے کہ حضرت حارثہ جنت میں پہنچ گئے ہیں، حجرہ عائشہ تو چند قدم پر ہے، سرکار نے حلف اس لیے لیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے دلیل بن جائے کہ میلاد منانا شرک و بدعت نہیں ہے، میلاد منانا رب کی بھی سنت ہے، رب کے سارے ملائکہ، سارے انبیاء اور مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔
جب صحابہ نے حلف دے لیا نا، میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ لم استخلفکم علی تہمت لکم، اے میرے صحابہ تم سے حلف اس لیے نہیں لیا کہ تمہاری زبانوں پہ یقین نہیں ہے، آپ کی باتوں پہ مجھے اعتبار نہیں ہے، حلف اس لیے لیا ہے ان اللہ تعالی ینزل علی جبرائیل یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ حلف اس لیے لیا ہے، ابھی میرے پاس روح الامین پاک آئے تھے، جبرائیل امین آئے تھے، وہ آ کے بتا کے گئے ہیں رب آپ کے صحابہ جو مسجد میں بیٹھ کر آپ کی آمد کی وجہ سے رب کا شکر کر رہے ہیں، رب ان تمام کو سلام بھی فرما رہا ہے اور ان کی مجلس کو دیکھ کر فرشتوں کو سامنے فخر بھی فرما رہا ہے کہ فرشتوں یہ ہوتے ہیں امتی، نماز کے مسائل نہیں، زکوٰۃ کے مسائل نہیں، وضو کے مسائل نہیں، میرے آقا کی آمد کی وجہ سے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو قربان جائیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہمت پر، آپ کی عظمت پر امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر اور اس کے علاوہ اثار الاصول فی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا چیپٹر عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس حدیث پاک کو لائے۔ حضرت عمر نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ وسلام علیکہ خاصۃ علی اہلہ والى یوم القیامہ، یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتا دیں یہ جو آپ کے آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اس مجلس میں بیٹھنے والوں تک فقط رب کا سلام محدود ہے یا قیامت تک جو بھی آپ کا غلام آپ کی آمد پر خوش ہوگا اس تک رب کا سلام پہنچے گا؟ تو میرے پاک محبوب علیہ السلام کے صحابی کے سوال پر حضور نے فرمایا رب کی رحمت وسیع ہے، قیامت تک جو بندہ بھی میرے آنے کی وجہ سے خوشی کا اظہار کرے گا رب کا سلام بھی اس تک پہنچے گا، رب ایسی محافل کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر بھی فرمائے گا۔ تو گویا اگرچہ ہم یہاں فرش پہ بیٹھے ہیں لیکن ہماری حاضری رب کے عرش پہ لگ رہی ہے، اس لیے کہ ہماری محفل کو نسبت، ہماری محفل کا تعلق اسی محفل سے ہے جو آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں صحابہ کرام نے سجائی تھی۔ اب حکم ہے سرکار کی حسن و جمال کے حوالہ سے، حالانکہ میرے ساتھ خطابت کے بادشاہ بیٹھے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد صدیق نقشبندی صاحب، مجھے ابھی علم ہوا کہ حضرت کا آنکھوں کا آپریشن ہوا، رب تعالیٰ میرے پاک محبوب علیہ السلام کی پیاری آنکھوں کا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سرکار کے حسن کے حوالہ سے بات کرنے کا حکم ہوا تو میرے پاک محبوب علیہ السلام کو حسن کو دیکھ کر صحابہ پاک نے اپنے اپنے جذبات کا، اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ خصائص کبریٰ کے اندر اکثر حدیثیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ مواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی کوئی عام کسی مسجد کا امام نہیں ہے، امام قسطلانی وہ ہے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، بخاری شریف کی 25 جلدوں پہ مشتمل عربی میں شرح لکھنے والا امیر عظیم محدث امام احمد قسطلانی، آپ نے مواہب دنیا کے اندر بھی اس حدیث پاک کو اور اس حوالہ سے کئی حدیثوں کو کوٹ کیا ہے۔ وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ کتاب کھول کے ساری بیان کر سکوں، وگرنہ اذان فجر ہو جائے گی۔ میرے جیسا کم علم کم مطالعہ بندہ بھی اگر اذان فجر تک بیان کرتا رہے تو میرے آقا کی مدح و ثنا ختم نہیں ہو سکتی۔ چند باتیں اصول برکت کے لیے سرکار کے حسن کے حوالہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب کسی سفر پہ تشریف لے جاتے نا، واپس آتے تو سرکار سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، ادا فرمانے کے بعد مسجد نبوی میں ممبر لگواتے اور ممبر لگوانے کے بعد حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ کھڑا کرتے اور وہ حضور کی ثنا بیان کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا، اور حضرت حسان بن ثابت وہ ہے کہ جب کریم آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں اس وقت میری عمر مبارک 7 سے 8 سال تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ لوگ جو بات کہتے ہیں رب نے مجھے عقل اور فہم اور تدارک کا درجہ عطا فرمایا تھا،
جب سرکار کی ولادت ہوئی تو یہودی چیخے، کہا لوگوں آج نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی، آج امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں مجھے اتنا علم تھا تو حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے گئے نا، سرکار کی ثنا کرنا چاہی تو سب سے پہلے جو زبان سے نکلا وہ احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ پہلا کلام یہ کہا احسن منک لم تر قط عینی، اگلے الفاظ کے اندر پہلے شعر کی نفی کر دی، کہا احسان تیری عمر تو چھوٹی ہے، آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک سینکڑوں انبیاء آئے، ان کے سینکڑوں امتی ہوئے، ان میں بڑے بڑے حسین چہرے والے تھے، تم کیسے کہتے ہو سرکار جیسا حسین آنکھ کی آنکھ نے نہیں دیکھا؟ تو اگلے شعر میں پہلے شعر کو کاٹ کے رکھ دیا، کہا وہ اجمل منک لم تلد النساء، احسان تیری آنکھ سرکار جیسا حسین کیسے دیکھتی؟ آج تک مصطفیٰ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں فرمایا، دیکھتی تو تب جب مصطفیٰ جیسا خوبصورت حسین و جمیل پیارے مکھڑے والا پیدا ہوا ہوتا تو پھر کوئی دیکھ لیتا۔ احسان دیکھا اس لیے نہیں کہ رب نے مصطفیٰ جیسا پہلے پیدا بھی کوئی نہیں فرمایا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ۔ ایک صحابی رسول کا عقیدہ دیکھے، ایک وہابی کا عقیدہ نہیں، میرے آقا کے صحابی کا عقیدہ دیکھے، عرض کرتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اور سرکار کے سامنے یہ اشعار کہے، اور اگر غلط ہوتا تو سرکار خود صاحب شریعت ہے، فوراً روک دیتے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں رب نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ اب جو کہے میرے آقا نور نہیں ہے وہ عیب نکال رہا ہے، جو کہے میرے آقا کو علم غیب نہیں ہے وہ عیب نکال رہا ہے، جو کہے سرکار کو اختیار نہیں ہے وہ عیب نکال رہا ہے۔ تو عیب نکالنا میرے آقا کے صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، آقا کے صحابہ کا عقیدہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ میرا تو یہ وجدان کہتا ہے، میرا ایمان اور نظریہ کہتا ہے رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے پسند فرمایا۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھی گئی، یا ابا ہریرہ آپ نے حضور کو کیسا پایا ہے؟ 5373 حدیثیں میرے آقا سے روایت کرنے والے جن کی مرویات کثرت کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ، فرمایا مجھ سے پوچھنے والوں آقا کا حسن کیسا تھا؟ مصطفیٰ جیسا حسین پہلوں میں بھی کوئی نہیں ہوا، بعد والوں میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہی بات حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھی گئی، اے علی آپ نے حضور کے قریب ہو کر حتیٰ کہ سرکار کو لحد شریف میں اتارتے وقت بھی آپ نے دیکھا ہے، سرکار کا رخ انور دیکھا ہے، سرکار کو آپ نے کیسا پایا؟ تو عرض کی زمانے والوں مجھ سے پوچھنے والوں علی پاک کا عقیدہ میرے آقا کی ذات کے متعلق کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سرکار کو کیسا دیکھا؟ فرمایا کانا وجہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قمر لیلۃ القدر ولا الہ الہ، فرمایا مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار تھا۔ اور یہی بات میرے پاک محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی گئی، تو آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جبہۃ برعۃ علی قلہ، فرمایا رب نے مصطفیٰ کے چہرے کو ایک آئینے کی مانند بنایا تھا۔ ابو بکر دیکھتا تو مصطفیٰ کی تعریف کرتا، سرکار فرماتے صدقتا۔ ابو جہل دیکھتا تو لغویات کرتا، سرکار فرماتے صدقتا۔ فرمایا مصطفیٰ کے چہرے کو رب نے آئینہ بنایا، جو بھی دیکھتا تھا مصطفیٰ کے چہرے میں اپنا جمال نظر آتا تھا۔ ابو بکر کو اپنا کردار نظر آیا، مصطفیٰ کی تعریف کی، سرکار نے فرمایا ابو بکر سچ کہتا ہے۔ ابو لہب عتبہ شیبہ کو اپنی خواصیں نظر آئیں، سرکار کی ذات کے متعلق نزیبہ کلمات کہے، مصطفیٰ نے فرمایا سچ کہتے ہیں رب نے مجھے ان سے مبرہ بنایا ہے، جو ان کے اندر ہے وہی بیان کر رہے ہیں۔ اب میرے پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں اختتام کی طرف جاتا ہوں، بات کو کہیں زیادہ لمبی نہ ہو جائے،
اس لیے کہ میرے پاک محبوب علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے کائنات والوں کو رب نے کیا کچھ عطا فرمایا، کائنات کو رب نے کیا کچھ دیا۔ اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو مواہب الدنیا شریف کے صفحہ نمبر 78 کی اگر 5 پہلی لائنیں پڑھوں نا، ان 5 لائنوں کے اندر اتنا علم ہے کہ ان کی تشریحات کے اندر پھر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اسی کی تشریحات میں حضور غوث اعظم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے اندر رسالہ مرتب فرمایا۔ اس کے صفحہ نمبر 3 پر بھی یہ بات موجود ہے۔ جب کریم آقا علیہ السلام کی آمد باسعادت ہو گئی، سرکار دنیا میں تشریف لے آئے، تو سب سے پہلے ندا دی گئی، نادا منادن ان اللہ تعالی من قفل حاضح النبی۔ سب سے پہلے ندا آئی، زمانے والوں مصطفیٰ کی کفالت کون فرمائے گا؟ امام حاکم کہتے ہیں، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا کہ جب یہ ندا آئی تو سب سے پہلے جنت سے رب نے پرندوں کو بھیج دیا، بڑی جلدی حضور کی بارگاہ میں آئے، جن کی چونچوں کے اندر یاقوت اور ہیرے جواہرات جیسے موتی تھے، جن کے پروں کے اندر ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ہاتھ تھے۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام کے کاشانہ مقدس پہ آئے، عرض کی ان خدمت عظیمت قد کفلت علیہ، فرمایا مصطفیٰ کی کفالت کرنا بہت عظیم کام ہے، ہم کریں گے۔ جب پرندے کہہ چکے وقانت الوحوش فی الارض، سرکار کے اپنے گھر مبارک کے اندر جو گھر میں پالتو جانور بندے ہوئے تھے، رب نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگے من اہلہ احق احق بہا، فرمایا ہم اسی گھر والے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، ہم آقا کی کفالت کریں گے۔ جب ہر ایک مخلوق نے اپنی حاضری لگوا دی، نادا منادن فی اہل السماء ان اللہ قد کتب لخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قفل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نسوات بنی سعد علیمہ، فرمایا رب نے اپنے علم میں لکھ چھوڑا تھا سابقہ لوگوں کی طرح مصطفیٰ کی کفالت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں مکہ المکرمہ پہنچی تو میری اونٹنی کمزور تھی، پوری روایت یہاں کتاب کے اندر موجود ہے، کسی کو حوالہ درکار ہوگا تو فقیر ہر وقت عطا کرے۔ وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ ہر بات کو کھول کے بیان کروں، فقط اشارہ کر کے آخری کلمات میں آپ کے گوش گزار کروں گا اس حوالہ سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی میں آخر میں رہ گئی، مجھ سے پہلے جو بھی آئی دروازہ کھٹکھٹاتی، پوچھا جاتا مصطفیٰ کا باپ کون ہے، پیدا ہونے والے کا بے کہا ہے، جواب ملتا وہ تو اللہ کے حضور واپس جا چکے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ہر عورت کا جواب یہ ہوتا کہ جس کے سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے اس کے گھر سے ہمیں ملے گا کیا؟ معاذ اللہ سرکار کو یتیم سمجھ کے چھوڑتی گئی، اصل میں انہوں نے نہیں چھوڑا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقدر چمک گیا، آپ آخر میں آ گئی، مصطفیٰ آخری فرد رہ گئے، اور ان سے حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے آخر میں رہ گئے۔ پوچھا نہیں کہ ان کا باپ کہاں ہے، کہا فقط ایک رہ گئے ہیں، بتایا کہ ہاں جی تنہا رہ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک کی بارگاہ میں گئی، تقبل علی رجلیہ، سب سے پہلے مصطفیٰ کی والدہ کے قدموں کو بوسہ دیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امی جان کے قدمین چومے اور کہا کہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، اپنا یہ شہزادہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے جب سرکار کی امی جان سے مصطفیٰ کو مانگا نا، انہوں نے بھی عطا فرما دیے، تو سرکار کریم علیہ السلام ریشمی کپڑے کے اندر لپیٹے ہوئے تھے، تو میں نے کپڑا اوپر سے ہٹایا، اگرچہ کپڑا سفید تھا لیکن جب سرکار کا رخ زیبا نظر آیا تو کپڑا مجھے میلا نظر آنے لگ گیا۔ سرکار کا چہرہ کپڑے سے زیادہ خوبصورت، کپڑے سے زیادہ سفید،
اب سرکار نے اپنا سیدھا دایاں ہاتھ مبارک اپنے سینے پہ رکھا ہوا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں پریشان ہوئی, اگر ہاتھ کو خود اٹھایا سرکار بیدار ہو جائیں گے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. کہتے ہیں میں نے اپنا رخ انور مصطفیٰ کے پیشانی کے قریب کیا, تقبل علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنا رخ انور سرکار کی پیشانی کے قریب کر کے مصطفیٰ کے چہرے کو بوسہ دیا. حضور بیدار ہو گئے. ینظر علی اعناہ الیہ, مصطفیٰ کی نگاہ مبارک میرے بدن پہ پڑی. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار مجھے دیکھ کے مسکرائے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے سرکار کو اٹھا لیا, دودھ نوش فرمایا. جب ایک طرف سے دودھ نوش فرما لیا نا سرکار نے, اب دوسری طرف کرنا چاہا تو سرکار نے دودھ نوش فرمانے سے انکار کر دیا. یہاں پہ عشق کی بات حضور سید اعلی حضرت کے حوالہ سے ذہن میں آ گئی, وہ ساتھ ایڈ کر کے بات کو ختم کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضور سید اعلی حضرت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ آج بھی یہ سوال ہوتا ہے. تو حضور سید اعلی حضرت فرمانے لگے کہ مکہ شریف افضل ہے. کہا گیا اگر مکہ, آپ نے فرمایا مدینہ شریف افضل ہے, تو فرمایا اگر مدینہ افضل ہے تو پھر مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے, مدینہ میں 50,000 کے برابر ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے تو پھر ثواب تو کم مدینہ میں ہے, مکہ میں زیادہ ہے. حضور سید اعلی حضرت فرمانے لگے مجھ سے نہ پوچھو, اگر پوچھو گے تو ہم پھر بات وہیں لے جائیں گے. مدینہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب, مکہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب اس لیے ہے کہ مکہ میں حضور کی ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ. مدینہ میں اس لیے ہے کہ سرکار مدینہ میں تشریف فرما ہے. کہا گیا ہاں یہ بات ہے تو پھر آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی مسجد میں بھی اور اکثر مساجد کے اندر بھی دائیں طرف سیدھی جانب کعبہ شریف کا نقشہ بنا ہوتا ہے اور دوسری طرف الٹی میں نہیں کہہ رہا, دوسری جانب سرکار کے گنبد خضرا کا نقشہ بنا ہوتا ہے. تو اگر مکہ کے مقابلے میں مدینہ افضل ہے تو پھر یہاں پہ یہ سمت تبدیل کیوں ہے؟ تو حضور سید اعلی حضرت نے یہاں پر بھی بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا مسجد نبوی شریف یا اور مسجدیں یہ دنیا کے اندر کائنات کا مرکز ہے, مرکز ہے کائنات کا. حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری کائنات کے لیے دل کی حیثیت رکھتے ہیں. پوری کائنات کا دل میرے آقا کی ذات ہے. یہی تو وجہ ہے کہ معراج کے شب جب حضور تشریف لے گئے, اس جہان سے جان چلی گئی, کنڈی بھی وہیں رک گئی, پانی بھی وہیں رک گیا, بستر کی گرماہٹ بھی وہیں ٹھہر گئی. جب سرکار 18,000 سال کی وہ سیر فرمانے کے بعد تشریف لائے, جس کو مختصر سیر کہا گیا قرآن میں, تشریف لائے تو کنڈی بھی ہلنا شروع ہو گئی. اس لیے کہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو فرمایا سرکار پوری کائنات کا دل ہے. تو فرمایا دل بندے کی کس جانب ہوتا ہے؟ سیدھی جانب تو نہیں نہ ہوتا, الٹی جانب ہوتا ہے, دوسری جانب ہوتا ہے. فرمایا پوری کائنات ایک جسم کی مانند ہے اور سرکار کی حیثیت کائنات میں دل کی ہے. اس لیے مساجد کے اندر سرکار کی گنبد شریف کا نقشہ دوسری جانب ہوتا ہے, وگرنہ افضل مکہ المکرمہ کے مقابلے میں مدینہ ہی ہے. اب بات کو آگے بڑھائیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے بارہا مرتبہ کوشش کی کہ حضور دوسری جانب سے بھی دودھ نوش فرما لیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش نہیں فرمایا. بالآخر سرکار نے اس چھوٹی سی عمر میں ابھی چند لمحات ہوئے دنیا میں تشریف لائے, سرکار نے فرمایا اے اماں حلیمہ اس دودھ کے حصے میں میرے بھائی حضرت ابو حارثہ اور میری بہن حضرت سیمہ کا حق ہے. وہ سرکار کے دودھ شریک بہن بھائی ہیں. تو فرمایا اس پہ ان کا حق ہے, اس لیے میں نے اونٹ نہیں فرما سکتا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب سرکار کو میں نے اونٹنی پہ بٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں محبت اور پیار کی وجہ سے. اس نے 3 مرتبہ اپنا سر سجدے میں رکھا اور اپنی نگاہیں اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھا اور پھر چلی اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم گھر پہنچے. آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی تمام باتیں مکمل کرنے کے بعد
امام کستلانی نے اس کتاب کی صفحہ نمبر 79 پہ اس بات کو لکھا ہے، اٹھنی جب حضرت علیمہ سعدیہ کے گھر پہنچی نا، اس نے اپنا سر آسمانوں کی طرف اٹھایا اور اللہ کے حضور کیا التجا کی، رب نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اٹھنی نے عربی زبان میں کلام کیا، کہا ھذہ زبانۃ غافلۃ علی الظہری علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخیار النبیین وسید المرسلین وحبیب رب العالمین۔ اٹھنی نے کمان کیا، اے حلیمہ سعدیہ اور بنی سعد کی عورتوں سن لو، مجھ پہ جتنا بھی کرم ہوا مصطفیٰ کے صدقے سے ہوا ہے، جو میرے اوپر سوار ہوئے ہیں یہ نبیوں میں سے سب سے بہتر ہے، وسید المرسلین تمام رسولوں کے سردار بھی ہے، محبوب رب العالمین اور رب کے پیارے حبیب علیہ السلام بھی ہے۔ احباب ذی وقار، محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنا اچھا عمل ہے، سرکار کے فضائل و خصائل بیان کرنا اچھا عمل ہے۔ میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ سرکار کے نام کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، من ولد له مولود فسماه محمدا تبرکا باسمہ فقد دخل اللہ علیہ الجنۃ بغیر حساب۔ فرمایا جس کو رب اولاد عطا فرمائے اور وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے میرے نام سے برکت لینے کے لیے، رب اس کو بھی اور اس کے والد کو بھی قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اب نام محمد کو چومنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی حدیث پاک کو لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، کان رجل بنی اسرائیل آساہ اللہ 100 سنۃ، ایک بندے کو رب نے 200 سال کی عمر عطا فرمائی، اس بد نصیب نے وہ 200 سال رب کی نافرمانی میں گزار دیا۔ جب وہ فوت ہو گیا، آتاہ قوما علی آتیہ رجلیہ میبلۃ، قوم نے آ کر گھسیٹ کے قدم سے پکڑ کے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ فاوحی اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میرا ایک عبد صالح فوت ہو گیا۔ قوم نے کہا کہ سب سے کمینہ ہے، 200 سال رب کی نافرمانی میں گزارے۔ رب نے فرمایا میرا عبد صالح فوت ہو گیا، اے پیارے موسیٰ وہاں سے اٹھائیں، غسل دیں، کفن دیں، جنازہ پڑھائیں، خود تدفین کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئی تو قوم اکٹھی ہو کے آ گئی، کہا یہ تو وہ بد نصیب ہے، 200 سال کی عمر پانے کے باوجود رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، رب سے ہم کلام ہونے والے۔ عرض کی مالک تیرا فرمان بھی ہے، قوم بھی ہے۔ فرمایا ہاں قضا کذالک قد صدقتا، کہا جو قوم کہتی ہے بات وہ سچ ہے، لیکن میرا حکم یہی ہے آپ ایسا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، بالآخر جب سب کچھ کر لیا، عرض کی مالک معاملہ کیا ہے؟ قوم نے کہا آپ نے فرما دیا وہ سچ کہتی ہے، پھر حکم دیا کہ میرا عبد صالح ہے، جو آپ کو حکم دیا وہ کریں۔ فرمایا اگرچہ گناہگار ہے، اس نے کبھی میری عبادت نہیں کی، لیکن اے پیارے موسیٰ اس کے گھر میں تورات شریف کا نسخہ موجود ہے۔ فلما نشرت تورات، جب کبھی بھی یہ تورات کھولتا تھا، فنظر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، جب بھی اس کی نظر اس پہ پڑتی تقبل علی عینیہ، چومتا بھی تھا، اپنی آنکھوں سے لگاتا بھی تھا، وصلی علیہ، مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھتا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اے پیارے موسیٰ قد غفر اللہ ذنوبہ، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے، وزوجتہ 70 حورا، اور اس خوش نصیب کا جنت میں 70 حوروں سے نکاح بھی فرما دیا۔ اور میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ امام کستلانی اس مواہب الدنیا شریف کے اندر صفحہ نمبر 76 پہ حدیث لائے، فرمایا ابو لہب مر گیا، بعد از وصال حضرت عباس رضی اللہ عنہ خواب میں ملاقات ہوئی، کہا ما فعل ربک، رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا جب سے آیا ہوں جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن جب پیر کا دن پلٹ کے آتا ہے نا تو رب مجھے اس ہاتھ کی انگلی سے جس کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈیا سویبیہ یا صوبیہ کو آزاد کیا تھا، رب دودھ بھی عطا کرتا ہے، شہد بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا نوش کرتا ہوں تو ہفتے بھر کے عذاب کی تکلیف کو بھول جاتا ہوں۔ امام کہتے ہیں ابو لہب وہ ہے جو پکا جہنمی ہے، جس کی مذمت میں قرآن کی صورت بھی اتری ہے۔
فرمایا اگر وہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں فقط بتیجا سمجھ کے ایک لونڈی کو آزاد کرے، رب اسے محروم نہیں رکھتا، وہ بھی آقا کا امتی، وہ بھی حضور کا عاشق، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ آقا کا میلاد منائے تو رب انہیں بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ لیکن احباب فقط فضائل نہیں، عمل کی طرف بھی آنا ہوگا۔ میرے آقا کا میلاد منانے کے لیے ہوتا ہے اور میرے آقا کی سیرت اپنانے کے لیے ہے۔ میلاد منانے سے آقا خوش ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا فرحنا بک فرحنا ہوں، فرمایا جو ہمارے آنے پہ خوش ہوتا ہے ہم اس کے میلاد منانے پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ محفل میلاد میں آنے والوں تحیہ کر کے جاؤ، جو پہلے نمازی ہیں رب استقامت عطا فرمائے، جو نہیں پڑھتے میلاد مصطفیٰ کے صدقے رب نمازی بنائے۔ آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارحنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال اذان کہہ کے مجھے سکون پہنچاؤ۔ مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ جب ہمارا تعلق نماز سے اور قرآن سے ہو جائے گا، نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے، اس کے فیوض و برکات رزق میں، نسل میں، کاروبار میں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ ہم کو میلاد منانے کی اور میلاد والے آقا کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔ سلام کے